تو جو شیطان تھا وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے بے ادبی ہی تو کی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اس مردود نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اور کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ حکم الہی تھا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر یہ بدبخت کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، حضرت آدم کو، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ بے ادبی تھی، یہ وہ تکبر تھا، یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا۔ شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، مگر بے ادبی کی، سب عبادتیں غارت کر دی گئی، اس کو لعنتی قرار دے کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اب اگر آج کوئی سوچے کہ ایک بے ادبی، ایک گستاخی، نبی کی گستاخی تھی نا، ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، تکبر، یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ شیطان نے تو ایک بار کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آج جو لوگ روز یہ کہہ رہے ہیں، اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے مگر ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں، انداز سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، بچپن سے ہم وہ حدیث سن رہے ہیں، کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ؟ رائی کا دانا، اتنا سا اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا دل ہی پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچئے، ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا انداز یہی ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میں اتنا مشہور ہوں، اس کو کون جانتا ہے، میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں کرنا۔ عبادت سے تکبر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد گزار، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، حج کر کے تکبر کر رہے ہوتے ہیں، میں حاجی، یہ تو حج ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے انا خیر من کی بہت ساری اگزامپلز بن سکتی، میں اس سے بہتر ہوں، میں خوبصورت، یہ بدصورت، میں بڑے خاندان والا، یہ چھوٹے خاندان والا، میرے پاس اتنے نوکر چاکر، یہ خود میرا نوکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو پھر ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را شیطان کے ان واروں کو سمجھو، یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب سے خطرناک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے جو تکبر دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے ہیں؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ایک مکالمہ ہوا۔ سنیے غور سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے، تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے، قدرت دے دے، تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا، تجھے قابو دیا گیا۔ کہنے لگا اللہ کچھ اور زیادہ دے۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا، یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا۔ کہنے لگا یا اللہ اور دے، اور پاور چاہیے۔ فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا، اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر، سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا، یہ فرام دا ڈے 1 سے سٹارٹ ہے۔ شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے، شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا۔
مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے۔ یہ میں ثابت کروں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا، تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں دی ہیں، تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہے نا وہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی۔ یہ نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس، کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کوئی پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے۔ عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی، اے شراب پینے والو، اے منشیات کی طرف جانے والو، سنو یہ شیطان کے مشروب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جب دشمن سے جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے۔ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے۔ جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے ہیں یا اس سے مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ اس کے وار پتہ ہے نہ اس کے ہتھیار پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا سب سے پکا دوست جو ہوتا ہے اس کی ہم روز مانتے ہیں نا، ہر بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یار حکم کرو یار، آپ کے لیے جان حاضر۔ پکے دوست کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا یار، آپ کے لیے بس ہر چیز ہاں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی لوگ کتنی مانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ شاید اپنے ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی لوگ مان رہے ہیں، اور یہ بربادی ہے، یاد رکھنا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کہتا ہے سو جا، اگلے جمعے سے پڑھیں گے فجر۔ کروٹ بدل کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ صبح صبح کس کی مانی؟ بتاؤ نا، شیطان کی مانی، ٹھیک ہے۔ فجر قضا ہو گئی، اب اٹھے، لباس پہننے کی باری آئی۔ ایک دو لباس رکھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، باقی شیطان کہتا نہیں یہ تو جمعے کا لباس ہے، باقی یہ فیشن والا، یہ انگریزوں والا یہ پہننا ہے۔ لباس پہنتے وقت کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ اب واش روم میں گئے، آقا کی سنت چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب نکلے گھر سے باہر، چاہے اسکول کے لیے نکلے، چاہے کالج کے لیے نکلے، چاہے جاب کے لیے نکلے، چاہے بزنس کے لیے نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے نکلی، شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھ جلدی دیکھ، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اس عورت کو دیکھا، بے پردگی کی، غلط نگاہوں سے دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مارکیٹ میں پہنچے، کاروبار کی جگہ پر پہنچے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کئی لوگ نماز کے لیے گئے، شیطان کہتا ہے تو بزنس کا ٹائم ہے، ارے بعد میں پڑھ لینا۔ ظہر قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ گاہک آیا، مال بیچنے کا موقع آیا، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول زیادہ نفع ملے گا، ایک جھوٹی قسم بھی کھا لے، ارے اس کو بتا دے میرا پڑتا اتنے میں ہے، پکا رنگ ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان ہے، حالانکہ تم نے اپنے شہر میں بنایا ہے، ارے بول دے کچھ نہیں ہوتا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ عصر کی اذان ہوئی، نماز قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ تمہاری مغرب قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ رات گھر میں آئے، ہاتھ میں ریموٹ لیا، اب ٹی وی آن کیا، کہیں فلمیں دیکھی، کہیں ناچ دیکھا، کہیں گانے سنے، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ارے شریعت تو کہتی ہے اللہ رسول کا نام لے کے سونا ہے، مگر موبائل ہاتھ میں ہے، کمرے کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، وہ مناظر دیکھ رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ایک دن میں صبح سے شام تک ہم نے کتنی باتیں شیطان کی مانی۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دشمنی ہے، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ دوستی لگائی ہوئی ہے۔
ارے مرد تو وہ ہوتا ہے، واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، وضو کے لیے پانی بھی گرم نہیں ہے، مگر بندہ بستر سے اٹھے کہے شیطان میں تیرا بندہ نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جائے مسجد میں جا کر فجر پڑھے۔ جو صبح شیطان کو ہراتا ہے، جو دوپہر شیطان کو ہراتا ہے، جو عشاء میں شیطان کو ہراتا ہے، جو حرام روزی آتی ہے تو شیطان کو ہراتا ہے۔ یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک فائٹ ہونے والی ہے، ایک فائنل فائٹ ہونے والی ہے میری اور آپ کی شیطان سے، اور وہ ہوگی آخری لمحوں میں، جب زندگی کا آخری وقت ہوگا نا۔ روایتوں کا مضمون ہے شیطان بندے کے سامنے آتا ہے اس کے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں، کسی کی ماں کی شکل میں، کسی کے والد کی، کسی کی دادا نانی کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو عیسائی ہو جا، معاذ اللہ تو یہودی ہو جا، تو اسلام کو چھوڑ دے۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہوگا، جو روز فائٹ میں ہار رہا ہے، بتاؤ وہ فائنل فائٹ میں کیسے جیتے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ادھر شیطان کی مان لی اور اس نے ایمان سنیچ کر لیا، ایمان چھین لیا، تو بنے گا کیا ہمارا؟ ساری نیکیاں اعمال تو بات کی بات ہے نا، حج عمرے زکوٰۃ نمازیں روزے یہ سب بعد میں ہیں، اگر ایمان سلامت لے کر نہ گئے تو کیا بنے گا؟ اور قربان اس شخص کی ہمت پر جو صبح و شام شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، جو روز نمازیں پڑھ رہا ہے، روز سنت پر عمل کر رہا ہے، شیطان بڑے وسوسے دلاتا ہے، وہ نہیں مانتا اس کی، انشاءاللہ وہ آخری وقت بھی شیطان کو کہے گا کہ میں تیری نہیں مانوں گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ زندگی شیطان کی دوستی میں گزارنی ہے یا اس مردود سے لڑنا ہے۔ یہ ویسے ہی نعرہ نہیں لگاتے ہمارے امیر اہل سنت، یہ دعوت اسلامی والوں کے جو نعرے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے پورا فینومینا ہوتا ہے، پوری ایک سمجھ لے کہ فلسفہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت نعرہ ہے امیر اہل سنت کا کہ شیطان کے خلاف جنگ ایک بار نہیں لڑنی ہے، جاری رہے گی، کنٹینیو رہے گی ٹل دا اینڈ، اور یہ جنگ جیتنی ہے ہم نے۔ لیکن صرف نعرہ لگانے سے جنگ نہیں ہوتی نا۔ کبھی فوج کو دیکھا ہے کہ فلاں ملک کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور اس کے بعد فوج رضائی اوڑھ کے سو جائے؟ فوج جاگتی ہے تو ہم سوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بزرگوں کو ویسی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سیدی غوث اعظم، اللہ اکبر، پیران پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے سردار، آپ کہتے ہیں ایک بار عید کا دن تھا، فرماتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ پیران پیر یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کو فکر ہی نہیں ہے۔ کبھی لوگ ملتے ہیں نا، کہتے ہیں حضور کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، بچے کے لیے دعا کر دیں، فلاں کام ہو جائے۔ بہت ہی کم ایسا ملتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیں۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ سوچئے یہ سب سے قیمتی چیزیں میرے اور آپ کے پاس، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں نا، ان میں بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے نا۔ تو اے کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کا فکر نصیب ہو جائے، خدا را شیطان کے واروں سے بچیں۔ ہمیں ایسا ماحول اپنانا ہوگا، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا یہ بندہ گناہ کرے، اب دیکھتا نا نیک آدمی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، جوا تو نہیں کھیلے گا، بدکاری بھی نہیں کرے گا، اب اس کو کیسے بہکائے۔ سنو، شیطان کے وار سمجھو، جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں کرا سکتا، تو پھر وہ اس کی نیکیاں کم کروانا شروع کرتا ہے کہ چلو سنتیں چھڑوا دو، نفل تو چھڑواؤ نا، درود تو چھڑوا دو، تلاوت تو چھڑواؤ، کیونکہ یہ جو سنتیں نوافل ہوتے ہیں نا، یہ حصار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، پہلے نفل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر واجبات چھوٹتے ہیں، پھر فرض چھوٹتا ہے۔ جو نفل کا پابند ہوگا نا، اس کا فرض پکا ہو گیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ لوگ آج کل باتیں پھیلا رہے ہیں، یار سنت ہی تو تھی، کیا ہوا چھوڑ دیا کوئی؟ ارے بھائی سنت میرے فرض کا حصار تھا، اور سنت پر غلام عمل نہیں کرے گا تو کون عمل کرے گا بھائی؟ آقا کا امتی عمل نہیں کرے گا؟ آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ادھر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے سنت یہ چھوڑ دو۔ نہیں جناب، سنت کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں سنت کو تھامنا ہے۔ نبی پاک کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا ہے نا نبی پاک کے ساتھ، تو سنت کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ تو سنت پر عمل کیجیے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو پکڑ کر ہمیں سنتوں پر عمل کراتے ہیں۔ شیطان کیسے نیکیاں کم کرواتا ہے، کتنا مردود ہے، اس کے وار سمجھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، کیا کمال کا مرتبہ ہے، اور کتنا خوف خدا تھا آپ کا۔ ایک بار آپ سوئے ہوئے، فجر کا وقت ہوا، آواز آئی اٹھ جائیے، نماز پڑھ لیجئے۔ آپ بیدار ہوئے، دائیں دیکھا
बाई देखा कोई जगाने वाला नजर नहीं आया। कहा कौन है जिसने मुझे जगाया? कहा हुजूर शैतान। कहा शैतान ने कब से नमाज के लिए जगाना शुरू कर दिया? कहा हुजूर मसला यह है कि थोड़े दिनों पहले भी आप थोड़ा लेट उठे थे, आपकी फजर की जमात चली गई, आपने रोना शुरू किया, गिरियावाजारी की। मैंने फरिश्तों को गुफ्तगू करते सुना कि अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिरियावाजारी सुनकर, उनकी गिरियावाजारी और जमात कज़ा होने के दर्द की वजह से अल्लाह करीम ने उनको 70 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा आज टाइम पे उठा दूं, आप एक ही पढ़ लें, अगर आपकी वो चली गई तो फिर आपने रोना है और आपको 70 का सवाब मिल जाना है। इस वाक़े से सीखने को क्या मिला कि ये मरदूद चाहता ये है कि हमारी नेकियां बर्बाद हो। ऐसे ऐसे वार हैं उस बदबख्त के और हम समझते ही नहीं हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। अब इतने सारे कारोबारी लोग बैठे हैं, सदका करते हैं, बहुत अच्छी बात। शैतान कैसे बर्दाश्त करेगा कि आप सदका दें और जन्नत में चले जाएं? अब वो सदका हो गया ना, अब वो चाहते इसको बर्बाद करवा दो, पैसे भी गए और अमाल भी चले जाएं, तो कैसे होगा? अब शैतान रियाकारी लेकर आएगा, है दिखलावे की बीमारी लाएगा। पहले तो कहते थे ना नेकी कर दरिया में डाल, अब तो नेकी कर फेसबुक पे डाल। हाँ, इधर पहले तो बचपन में वो देखते थे सिलाई मशीन कुछ लोग मिलके किसी गरीब को दे रहे होते थे, अखबार में तस्वीर किसी की छपती थी। अब तो हर बंदे के पास अपना अखबार है, अब तो जो करना है उसने डाल देना है। पिछले दिनों कोरोना वायरस के ज़माने में बड़ा मजाक बना था कि 5-5, 6-6 लोग एक थैला अनाज का लेकर किसी गरीब को दे रहे होते थे और उसकी सेल्फी बनाकर उसकी गुर्बत का जनाजा निकालते थे। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदके ज़ाया ना करो, बातिल ना करो, एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। अब सदका भी दे रहे हैं और एहसान भी जता रहे हैं। याद है ना, मैंने कर्जा दिया था, भूल तो नहीं गया? हाँ, नौकरी करता था, मेरी वजह से कारोबार पे चढ़ा है, तेरी बहन की शादी मैंने कराई थी, मोटरसाइकिल तुझे दिलाई किसने, याद है कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए पैसे दिए थे कि अब जताना है, अब बताना है। ये बर्बाद हो गया आपका सदका। अल्लाह से अजर मांगो ना, और ये एहसान जताने वाला सोचे, खुदा की कसम सोचे, इसमें मेरा और आपका क्या कमाल है कि अगर हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। किसने दिया माल? बताओ ना, बताइए किसने माल दिया है? अल्लाह ने दिया है। मैं भी तो गरीब हो सकता था, मेरे बच्चे भी तो भूखे हो सकते थे। आज मेरा मुलाजिम मेरे दरवाजे पर आकर कहता है कि मुझे मेरी माँ के लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये हाल मेरा भी तो हो सकता था कि मैं किसी के दरवाजे पर खड़ा होता कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं, बहन की शादी होने वाली है, मेरे पास जहेज के पैसे नहीं। आज तुम किसी की मदद कर ये समझते हो मैंने किया है। खुदा की कसम, ये अल्लाह की अता है। हम में कोई अकल होशियारी नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हमसे ज्यादा अकलमंद, हमसे ज्यादा दीनदार वो गरीब है और अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। होना ये चाहिए था कि ज़कात देने वाला, सदका देने वाला सदका दे भी और सजदा शुक्र भी अदा करे कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। अल्लाह तूने मुझे इस काबिल किया। मगर इधर लोग जूते खिसवाते हैं, चंदा लेने वाले के जूते खिसवाते हैं, मदद लेने वाले को डांट के पैसे देते हैं। किधर जाओगे ये सदका, ये पैसा लेकर? ये वो शैतान के वार है जो समझो, जो नेकी कैसे बर्बाद करवाता है। अरे हमारे असलाफ कैसे अपनी नेकियों को सिक्योर करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन हैं। आपके बारे में आता है कि आपने एक बार अपने गुलाम को पैसे दिए कि जाकर इसको सदका करके आओ, लेकिन देखो जिसको सदका देना ना, उससे हमारे लिए दुआ ना करवाना, और अगर वो दुआ कर दे तो नोट करके आना। वो गुलाम जाता, सदका देता और आकर बताता कि या उम्मुल मोमिनीन, उस बंदे ने, उस गरीब ने आपके लिए ये दुआएं की हैं। उम्मुल मोमिनीन हाथ उठाती और वो जो दुआएं उसने की होती ना, आप उसके लिए करती और फरमाती दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब अल्लाह से लेंगे। ये है इबादत का जज्बा, ये है नेकी जिसको इस तरह बचाना है। मगर शैतान दिल में रियाकारी डालकर, क्यों दिल चाहता है कि मस्जिद में ऐलान हो कि फलां हाजी साहब ने पंखे लगाए हैं, फलां ने इफ्तारी पेश की है, फलां ने सहरी का इंतजाम किया। अपने दिल से पूछे ना, हमारा क्यों जी चाहता है कि लोगों को पता चले? यही तो वो शैतान का वार है जो हम समझ नहीं रहे। वो परेशान हो गया है, आपने हज कर लिया उसे टेंशन हो गई है, आपने उम्रा किया वो बेकरार है कि किसी तरह आपका उम्रा जाया हो, आपका हज जाया हो, आपका सदका जाया हो, आपकी नमाजें जाया हो रहा है। लोग सबको बता रहे हैं मैंने इतने हज किए हैं, इतने उम्रे किए, तवाफ के चक्कर भी याद होते हैं। अच्छा, बुजुर्गों के बारे में आता है कि बंदा नेकी करके भूल जाए और गुनाह करके याद रखे। हमारा माजरा यह है कि हम गुनाह करके भूल बैठे और नेकियां सारी याद रखी है। अजीब मामला है। 15-15 साल, 20-20 साल पुरानी लोगों को नेकियां याद हैं। अरे कल झूठ बोला था वो याद है, थोड़ी देर पहले आपने मोबाइल खोलकर हराम देखा वो याद है, उसकी तौबा कब करोगे? वो सब भूल बैठे और 10, 15, 5 साल पुरानी नेकियां लोगों को बताते फिरते, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बर्बाद हो रही है नेकियां। नेकियां बचाओ,
اخلاص کی تعریف علماء یہ لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی ہے جو لوگوں کو بتائے میں نے کل رات کیا کیا تھا، میں چھپ کر کیا کرتا ہوں؟ کوئی نہیں بتائے گا. نیکیاں کیوں بتاتے ہیں؟ چھپ کر نیکی کی وہ بھی بتانی ہے. تہجد پڑھ لی، اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی، اب دوست کو کیسے بتاؤں؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں، خیریت؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا نا تو تسلی ہو گئی. وہ نہیں ہمارے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج جاتا ہے تو ڈبل کلک ہوتا ہے، بلو ہو جاتا ہے، ریسیوڈ ہو گیا میسج، کنفرم ہو گیا. تو جیسے ہی سامنے سے جواب آیا نا کہ ہاں میری عبادت اس سے کنفرم ہو گئی، پہنچ گئی. توبہ توبہ توبہ. اپنے دل سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے. یہ واقعی بڑا بڑا مردود ہے. اس دشمن کو پہچانو. جبھی تو قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے تو پہلے اللہ کو کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور ہم اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، دوستی لگائی ہوئی ہے. تو آؤ آج نیت کر لو، ہم شیطان سے دوستی نہیں کریں گے.